بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصیت نامہ، مولانا وحید الدین خان۔ سورہ بقرہ تفسیر آیت نمبر 130 تا 134۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کو پسند نہ کرے مگر وہ جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہو، حالانکہ ہم نے اس کو دنیا میں چن لیا تھا اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ جب اس کے رب نے کہا کہ اپنے آپ کو حوالے کر دو تو اس نے کہا، میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کیا، اور اسی کی نصیحت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اور اسی کی نصیحت کی یعقوب نے اپنی اولاد کو۔ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کو چن لیا ہے، بس ایمان کے سوا کسی اور حالت پر تم کو موت نہ آئے۔ کیا تم موجود تھے جب یعقوب کے موت کا وقت آیا، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کرتے آئے ہیں۔ وہی ایک معبود ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس کو ملے گا جو اس نے کمایا، اور تم کو ملے گا جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے اعمال کی پوچھنا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت عین وہی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی، مگر یہود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیرو ہونے پر فخر کرتے تھے، آپ کی دعوت کے سب سے بڑے مخالف بن گئے۔ اس کی وجہ سے یہ تھی کہ پیغمبر عربی جس دین ابراہیمی کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے وہ اسلام تھا، یعنی اللہ کے لیے کامل حوالگی و سپردگی۔ قرآن کے مطابق یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور اپنی اولاد کو انہوں نے اسی کی وصیت کی۔ اس کے برعکس یہود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو دین منسوب کر رکھا تھا اس میں حوالگی و سپردگی کا کوئی سوال نہ تھا۔ اس میں آزادانہ زندگی گزارتے ہوئے محض سستے تخیلات کے تحت جنت کی ضمانت حاصل ہو جاتی تھی۔ پیغمبر عربی کے لائے ہوئے دین میں نجات کا دار و مدار تمام تر عمل پر تھا، جبکہ یہود نے اللہ کے مقبول بندوں کی جماعت سے وابستگی اور عقیدت کو نجات کے لیے کافی سمجھ لیا تھا۔ اول ذکر کے نزدیک دین آسمانی ہدایات کا نام تھا، اور ثانی ذکر کے نزدیک محض ایک گروہی مجموعے کا جو نسلی روایات اور قومی تخیلات کے تحت ایک خاص صورت میں بن گیا تھا۔ ماضی یا حال کے بزرگوں سے اپنے کو منسوب کر کے یہ اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ ہمارا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا، ہمارے عمل کی کمی ان کے عمل کی زیادتی سے پوری ہو جائے گی۔ یہود اس خوش فہمی کو یہاں تک لے گئے کہ انہوں نے نجات متوارث کو عقیدہ وضع کر لیا۔ انہوں نے اپنی تمام امیدیں اپنے بزرگوں کے تقدس پر قائم کر لیں، مگر یہ نفسیاتی فریب کے سوا اور کچھ نہیں۔ ہر ایک کے آگے وہی آئے گا جو اس نے کیا، ایک سے نہ دوسرے کے جرائم کی پوچھ گچھ ہوگی اور نہ ایک کو دوسرے کی نیکیوں میں سے حصہ ملے گا۔ ہر ایک کو اپنے کیے کے مطابق اللہ کے یہاں بدلہ پائے گا۔ تم نہ مرنا مگر اسلام پر، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے میں رکاوٹیں آئیں گی، تمہاری تمناؤں کی عمارت گرے گی، پھر بھی تم آخر وقت تک اس پر قائم رہنا۔